بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طلبات، السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے پلیٹ فارم پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا لیکچر جماعت نحو کے سبق نمبر 4 شعروں کے لطیفے کا خلاصہ ہے، اور اس سبق کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ تک پہنچ سکے۔ بیٹا، خلاصے کا سوال بورڈ میں 5 نمبر کا آتا ہے، اور میں نے اس خلاصے کو انتہائی آسان الفاظ میں تصویری شکل میں تیار کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے اور یاد رکھنے میں آسانی رہے انشاءاللہ۔ اس سبق کا ماخذ جو ہے یہ آب حیات ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں یہ مولوی محمد حسین آزاد۔ جب ہم نے اس خلاصے کا ابتدا کرنی ہے تو ہم 605 مارکر سے سبق کا عنوان لکھیں گے، اور پھر شعروں کے لطیفے لکھیں گے 605 مارکر سے ہی، اور دوسری سطر میں مصنف کا نام اور مولانا محمد حسین آزاد، یہ لائن بھی ہم 605 مارکر سے ہی تحریر کریں گے۔ جناب مولانا محمد حسین آزاد اپنے اس مضمون میں کہتے ہیں کہ ایک دن لکھنؤ میں 2 شخص درمیان میر تقی میر اور مرزا سودا کے کلام پر طویل بحث ہوئی۔ خواجہ باز ان دونوں اشخاص کے مرشد تھے۔ بات ان تک پہنچی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں ہی عظیم اور باکمال شاعر ہیں۔ دونوں میں تفریق صرف یہ ہے کہ میر کا کلام آہ اور مرزا کا سودا کا کلام واہ ہے۔ ایک دن مرزا سودا مشاعرے میں تشریف فرما تھے۔ ایک شاعر لڑکے نے غزل کا مطلع پڑھا: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میرے سامنے اس کی بہت تعریف و توصیف کی اور کہا: میاں جوانی کی عمر تک پہنچتے دکھائی نہیں دیتے، اللہ قدرت دیکھیے کہ وہ لڑکا چند دنوں میں ہی جل کر مر گیا۔ ایک دن سید انشاءاللہ جرت سے ملنے تشریف لائے۔ جرت سر جھکائے کسی خیال اور سوچ میں گم تھے۔ سید انشاء نے سوچ کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں مطلع ہو جائے۔ انشاء کی اصرار پر جرت نے آخر مصرع پڑھا: اس زلف پھپتی شب دہجور کی سوجی۔ تو انشاء نے فوراً دوسرا مصرع لگا دیا: اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ ایک دن شیخ امام بخش ناسخ مشاعرے میں پہنچے تو مشاعرے کا اختتام ہو رہا تھا۔ خواجہ آتشی نے بتایا کہ سب حاضرین محفل ان سے ملنے اور کلام سننے کا اشتیاق رکھتے تھے۔ ناصح نے اس موقع کی مناسبت سے ایسا شعر سنایا کہ سب لوگوں نے ان کی بہت تعریف کی۔ خواجہ حیدر علی آتش کے ایک شاگرد نے بے روزگاری سے تنگ آ کر بنارس جانے کا فیصلہ کیا اور آتش سے اجازت طلب کرنے آیا۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ وہاں کے خدا کو ہمارا سلام کہنا۔ اس کے حیران ہونے پر آتش نے کہا: جب خدا وہاں اور یہاں ایک ہے تو ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس نے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ یہ اس نے سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ایک دن بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ تب ایک مرشد زادہ چپکے سے بادشاہ کان میں کچھ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ حکیم احسن اللہ خان کے پوچھنے پر بادشاہ نے بے ساختہ کہا: اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس پر ذوق نے بے توقف شعر مکمل کرتے ہوئے مصرع بولا: لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ مرزا غالب کی قاطع برہان کا جواب کافی لوگوں نے لکھا۔ مرزا سے کسی نے کتاب کا جواب نہ لکھنے کا پوچھا تو مرزا صاحب نے کہا کہ اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ بیٹا، امید ہے کہ آپ اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ آپ خود بھی اس لیکچر کو سنیں، اپنے دوست احباب میں بھی اس کو شیئر کریں۔ میرے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو وزٹ کریں اور سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ فی امان اللہ۔